سیما پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام، اور تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ آج معاشرہ جس نہج پر جا پہنچا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کی ان شخصیات کے ساتھ جڑیں، ان کی سیرت طیبہ کو پڑھیں کہ جنہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی اور جنہوں نے وہ تمام اصول، قاعدے اور ضابطے دنیا کو عملی طور پر بتائے کہ جس سے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کی شادی سے پہلے کی جو زندگی ہے، یہ بیان خاص طور پر بچیوں کو نکاح سے قبل ضرور پڑھائیں، سنائیں، ان کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں بتائیں، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ آج گھروں کے اندر عجیب و غریب قسم کے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کے لیے آپ کو ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے ایک مثالی زندگی گزاری ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا شادی سے قبل آپ ایک بہت بڑی بزنس فیملی کے ساتھ بلانگ کرتی ہیں، اور آپ کا اپنا بزنس ہے۔ اس وقت، آج کے دور میں بھی عورت بزنس کرنے سے پہلے سوچتی ہے، لیکن حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ وہ خاتون ہیں کہ جن کا کاروبار صرف مکہ تک محدود نہیں تھا، بلکہ انٹرنیشنل لیول میں آپ کا کاروبار تھا، اور آپ کے غلام میسرہ، وہ جو بھی شخصیت مال لے کر جاتی وہ ان کے ساتھ جاتے، اور حضرت نفیسہ جو آپ کی خادمہ تھیں، مقامی طور پر معاملات کو وہ دیکھا کرتی تھیں۔ تو اتنی امیر خاتون اور اتنی ناز و نعم میں پلی ہوئی خاتون، جو شادی سے قبل 2 مرتبہ آپ کی شادی ہوئی، 2 مرتبہ آپ بیوہ ہوئیں، آپ کی پہلی شادیوں سے حضرت ہند اور حضرت حالہ آپ کے 2 بیٹے تھے۔ آپ نے جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، 40 برس عمر ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 25 برس ہے، اور 25 سال یہ رفاقت رہی، یعنی 65 سال جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک ہوئی، تب آپ دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ تو 25 سال کی یہ رفاقت اور کسی بھی زوجہ محترمہ کو حاصل نہیں ہے، جتنی لمبی رفاقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کو حاصل ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا، یعنی 25 برس جو رفاقت رہی وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی ہے، اور سوائے حضرت قاسم کے ساری کی ساری اولاد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ جو کہ ہمارا ٹاپک ہے گھریلو زندگی۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایسی خاتون جو شادی سے پہلے ایسے ماحول کے اندر وہ پرورش پاتی ہیں کہ جہاں ان کے کام کاج کرنے کے لیے 20 خادمائیں موجود ہیں، ان کے کپڑے دھونے کے لیے، ان کے برتن دھونے کے لیے، ان کے گھر کی صفائی ستھرائی کے لیے، ان کے دیگر تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ اور جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا نکاح ہوتا ہے، اور آپ نے جب دیکھا کہ میرے سرتاج کو دولت سے محبت نہیں، میرے خاوند کو پیسے سے پیار نہیں، ان کا انداز الگ ہے، تو چند روز کے اندر ہی اپنی زندگی کی ساری دولت حضور کے قدموں میں لا کے حاضر کی، اور عرض کرنے لگیں کہ یہ آپ کی ملکیت میں نے دی، آپ جیسے چاہیں اسے خرچ کریں۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام
آپ نے چند دنوں کے اندر وہ ساری کی ساری دولت غریبوں کے اندر بانٹ دی۔ یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی اس چار دیواری کے اندر اپنے خاوند کی رضا میں اپنی رضا کو اس انداز سے شامل کیا، کوئی 10-20 روپے خرچ نہیں کرتا۔ انہوں نے دیکھا کہ میرے خاوند کو مال سے محبت نہیں، سارے کا سارا مال آپ کے قدموں میں لا کے رکھا، اور حضور نے سارے کا سارا مال اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا۔ تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے، یہ نبوت سے قبل کا دور ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جہاں آپ کی 20 نوکرانیاں ہیں، وہاں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا رہ گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ نے جو لباس پہن رکھا ہے اس کے اندر پتہ نہیں کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور آپ نے فرمایا کہ خدیجہ، میرے ساتھ شادی کر کے تیری زندگی بالکل تبدیل ہو گئی، اور ایک جوڑا ہے۔ آپ نے زبان سے یہ شکایت نہیں کی تھی، یہ تو آپ کی وجہ سے ہے، وگرنہ میرا تو بڑا شاہانہ انداز تھا۔ اپنے والدین کے گھر کے اندر تو میری زندگی کے طور اتوار اور تھے، میں تو 20 نوکرانیوں میں پلی ہوں، میں نے تو یہ کھانے کھائے ہیں، میں نے تو یہ سوٹ پہنے ہیں۔ نہیں، حضور نے جب دیکھا کہ ایک لباس اور اس کے اندر بھی کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں، تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ عرض کرتی ہیں کہ اگر آپ اس میں خوش ہیں تو میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے آپ کو مال و دولت سے محبت نہیں ہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے لاواں، اور گر یار دے نام دا ملے مینا، چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی، چونٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ آپ سے محبت کی ہے، آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے، اور آپ کی جو مرضی ہوگی وہی خدیجہ کی مرضی ہوگی۔ سی ماں، پہلی ماں، کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے رفاقت کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر دیکھیں شیب ابی طالب کا، حضور جب اعلان نبوت فرماتے ہیں تو شیب ابی طالب کے 3 سال، آج کے دور میں بھی کوئی شخص پڑھے تو ایک مرتبہ کانپ اٹھتا ہے کہ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ابی طالب کی وہ جو گھاٹی تھی اس کے اندر قید کر دیا گیا، کئی دن تک وہ کوئی شے وہاں کھانے کی نہیں پہنچنے دیتے تھے، اتنے پہرے لگائے ہوئے تھے۔ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اسلام کے قربانیوں کے لیے جو شخصیت آپ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی نظر آتی ہے، اسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ آپ محسنہ کائنات بھی ہیں، محسنہ اسلام بھی ہیں۔ ایک دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ خدیجہ، ان کا مسئلہ میرے ساتھ ہے، ان کی لڑائی میرے ساتھ ہے، اگر تم جانا چاہو تو تم جا سکتی ہو، یہ تنگی کے دن تم اپنے گھر کے اندر گزار سکتی ہو۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی وہ سٹیٹمنٹ سنہری حروف کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہے۔ آج کی بچیاں اس کو پڑھیں، آج کی عورتیں اس کو پڑھیں، اور اپنی نئی نسل کو سکھائیں کہ اپنے خاوند کے ساتھ وفا کیسے کی جاتی ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ کو حضور نے جب اختیار دیا کہ اگر تم شیب ابی طالب سے جانا چاہتی ہو تو تم جا سکتی ہو، یہ دن میں کاٹ لوں گا، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جواب تھا، یا رسول اللہ، زندگی آپ کے نام کی ہے، میرا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے، میرا جینا بھی آپ کے ساتھ ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضور کے ساتھ وہ 3 سال کئی دن فاقے کے ساتھ کاٹے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے۔ اور آج
بچیوں کو، عورتوں کو تھوڑی سی کسی جگہ پر کوئی کمی بیشی ہو جائے، فرق لگ جائے، تو ان کا ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ جب سے تمہارے نکاح میں آئی ہوں میں نے زندگی میں کبھی خوشی نہیں دیکھی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی زندگی کو دیکھیں، اس انداز سے پلی ہوئی خاتون نے کس طرح اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے مزاج کے اندر ڈھالا، اور رشتوں کا لحاظ دیکھیں، آپ کی اس گھر کی چار دیواری کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بیٹھی ہوئی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں، تو ایک بوڑھی خاتون نے دروازے پر دستک دی اور دروازے سے اندر داخل ہوئی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے، آپ آگے بڑھے، آپ نے استقبال فرمایا، آپ ان کو لے کر آئے، عزت کے ساتھ بٹھایا۔ حضرت مائی صاحبہ کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ خدیجہ یہ میری رضائی ماں ہے، اس نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا ہے، حلیمہ سعدیہ ان کا نام ہے، اور یہ آج مجھ سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ آج تو سگی ماں برداشت نہیں نہ ہوتی بچیوں سے، آج تو سگی ماں سب سے پہلے ان کا یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ سے علیحدہ ہو جاؤ، جنہوں نے بچپن سے لے کر جوانی تک اپنی اولاد کو پالا ہے، سگی ماں برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنے خاوند کے رشتوں کا پاس یہ رکھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر کے اندر جب حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا آپ آتی ہیں، آپ نے ان کے لیے بستر بھی بچھایا، اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی پکایا، جتنے دن آپ رہیں عزت کے ساتھ رکھا، اور جب جانے لگی تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں سرتاج اگر اجازت ہو تو کچھ تحفے نہ پیش کر دوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے تمہاری مرضی ہے۔ لکھنے والے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ 40 بکریاں اور 1 اونٹ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کی رضائی ماں اماں حلیمہ سعدیہ کو تحفے میں عطا فرما دیے۔ یہ ہے عزت، یہ ہے لحاظ، خاوند کے رشتوں کا لحاظ رکھنا۔ یہ اگر کسی نے سیکھنا ہے تو جائے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے دروازے پر کھڑا ہو، تاکہ اسے پتہ چلے کہ ازدواجی زندگی گزاری کیسے جاتی ہے، گھریلو اور خاندگی زندگی کا حسن کس طرح برقرار رکھا جا سکتا ہے، گلوں کو چھوڑ کر، شکووں کو چھوڑ کر اپنے خاوند کے ساتھ اس کے غم میں اس کا سہارا بنے، اس کے غم میں اسے دھکے دینے کی بجائے، اسے تانے دینے کی بجائے، اس کے ساتھ عجیب و غریب رویہ رکھنے کی بجائے اس کے غم میں اس کا سہارا بنے۔ سیماں پہلی ماں، اور حق گزارے رفاقت کا مطلب یہ ہے کہ رفاقت کا حق ادا کیا۔ وہ تو بڑا سخت دور تھا، وہ تو بڑا کڑا دور تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، کئی دن آپ غار کے اندر چلے جایا کرتے تھے ستو اور پانی لے کر، اور آپ کی چاروں بیٹیاں گھر کے اندر ہیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے سائے میں وہ پروان چڑھ رہی ہیں، اور حضور کا عبادت کی طرف میلان یہ ہے کہ غار حرا کے اندر چلے جاتے ہیں تو 3 دن اور 3 راتیں آپ وہاں رب کی عبادت، ریاضت اور بندگی میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ وہی غار ہے جہاں پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھر تشریف لاتے ہیں اور کچھ وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں تو مائی صاحبہ نے زندگی میں کبھی گلہ نہیں کیا۔ ساری کی ساری سیرت کی کتابیں اور احادیث مبارکہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ایک گلہ حضرت مائی صاحبہ کا یہ نہیں ملے گا کہ آپ مجھے اور بچیوں کو کن کے سہارے پر چھوڑ کے غار کے اندر چلے جاتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کون کرے گا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا، ان کی پرورش کون کرے گا؟ نہیں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر جب پہلی وحی طاری ہوتی ہے، آپ پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو گھر تشریف لاتے ہیں، تو حضرت مائی صاحبہ کو فرماتے ہیں زملونی، مجھے کمبل اڑا دیا جائے، مجھے کمبل اڑا دیا جائے۔ شادی کے 15 سال بیت چکے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کمبل عطا فرمانے کے بعد مائی صاحبہ ساتھ بیٹھ جاتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ آج آپ گھبرائے ہوئے لگتے ہیں، وجہ کیا ہے، کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج میں غار میں تھا، عبادت کر رہا تھا، ایک آنے والا آیا، اس نے زور سے میرے سینے کو دبایا، اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق،
میں نے نہیں پڑھا، دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ میں نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ کیفیت ابھی طاری ہے۔ تو مائی صاحبہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو کتنی بار منع کیا ہے نہ اکیلے وہاں جایا کریں، پہاڑ ہے، وہاں کوئی آبادی ہے نہیں، کوئی جنات ہو سکتے ہیں، کوئی یاسیب کا سایہ ہو سکتا ہے، ویسے ہی آپ ڈر گئے ہوں گے۔ نہیں، مائی صاحبہ کی سٹیٹمنٹ دیکھیے، یہ ایک بیوی کی، ایک خاوند کے لیے وہ سٹیٹمنٹ ہے شادی کے 15 سال کے بعد جو آج بھی سنہرے حروف کے ساتھ لکھے جانے کے قابل ہے۔ حضرت مائی صاحبہ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وارفتگی کی کیفیت کو دیکھا تو وہ عرض کرنے لگی آپ پریشان نہ ہوں، آپ مصیبت زدوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ غریبوں کے ساتھ سخاوت کا انداز اپناتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور جس شخص کے اندر یہ اوصاف ہوں ان کو اللہ رب العزت کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ وہ خصوصیات ہیں جو گھر کی چادر و چار دیواری کے اندر حضرت مائی صاحبہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے ارشاد فرمائیں۔ اور کیا خوبصورت تعلق ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رشتے نبھانے کا حق ادا کر دیا۔ مائی صاحبہ نے حق ادا کیا اپنی زندگی میں، حضرت حلیمہ سعدیہ بھی آئیں تو انہیں نواز دیا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے۔ آپ نے شادی کی تھی تو ہند اور حالہ یہ دونوں بیٹے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پہلے خاوندوں سے تھے۔ اپنے خاوند سے بیٹوں سے محبت کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اپنے بیٹے ہو نا، اپنی اولاد ہو تو بڑی محبت دے دیتا ہے بندہ، لیکن اگر ہو نا کسی اور کا تو اپنے گھر کے اندر پلا بڑا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ انداز میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کوئی سیکھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان کے ساتھ جو محبت کا اظہار کیا وہ کمال محبت کا اظہار ہے۔ زندگی کے اندر مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ پردہ فرما چکی ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دن کو قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ جب قیلولہ فرماتے تھے، آرام فرماتے تھے، صحابہ اکرام کو آپ کے اوقات یاد تھے، وہ نہیں آتے تھے ملاقات کے لیے، تو حضرت حالہ آئے مسجد نبوی کے اندر، اور آ کے انہوں نے کسی پوچھنے والے سے پوچھا کہ حضور کہاں ہیں؟ بالکل ساتھ حجرہ ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور سو رہے تھے، بس ایک آواز آپ کے کانوں میں پڑنے کی دیر تھی، فوری طور پر آپ اٹھے، آپ نے اپنے کپڑے درست کیے، اپنا رومال سر مبارک پہ رکھا، اور تیزی کے ساتھ مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ کی زبان پر یہ جملہ ہے کہ میرا حالہ آ گیا ہے، میرا حالہ آ گیا ہے، خدیجہ کا بیٹا آ گیا ہے۔ یہ رشتوں کا پاس ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے وصال فرما جانے کے بعد بھی ان کے ساتھ روا رکھا، اور یہی محبت اور یہی وارفتگی حضور نے ان بیٹوں کو بھی عطا فرمائی۔ آپ سیرت کی کتابوں کو کھول کر دیکھیں، حضور کا جو حلیے مبارک، جو حسن مبارک آپ کو نظر آئے گا نا، مکھ چند بدرشا شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بریاں، یہ جو آپ کو حضور کے حسن کے جلوے احادیث مبارکہ اور سیرت کی کتابوں کے اندر بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کا بہت بڑا حصہ حضرت حالہ نے روایت کیا ہوا ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو آپ کا خیال رکھا، مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب گھر کے اندر قربانی ہوتی یا کوئی بھی گوشت پکتا یا گوشت ذبح کیا جاتا، تقسیم کیا جاتا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام
کچھ حصے الگ فرماتے اور کہتے کہ یہ فلاں گھر میں دینا ہے، یہ فلاں گھر میں دینا ہے، اور وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی جو مکے میں سہیلیاں تھیں ان کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے۔ اور حضرت مائی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا ایک بہت پرانی عمر کی بڑھیا آئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، دیر تک بیٹھی رہی، باتیں کرتی رہی۔ مزاجن اتنا زیادہ دیر حضور کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتا تھا، وہ بیٹھی باتیں کرتی رہی، حضور سنتے رہے، وہ چلی گئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹ گئے۔ کافی دیر کے بعد جب میں قریب آئی میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں، عجیب سوچوں میں گم ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کون تھی جس نے آپ کو پریشان کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ مائی اس وقت آیا کرتی تھی اور گھر سے تھوڑی سی تنگ تھی، غربت تھی اس کے گھر کے اندر، تو جب بھی یہ جاتی تھی خدیجہ کچھ نہ کچھ اسے عطا کرتی تھی، حضور نے تحفے دے کر بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آئی ہے بڑے عرصے بعد تو پرانی باتیں اس نے مجھے یاد کروائیں، مجھے خدیجہ کی یاد آئی ہے۔ تو بہت ساری ازواج مطہرات سے یہ روایت منقول ہے، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت، کہ کبھی کبھی وہ رشک کیا کرتی کہ حضور ایک بوڑھی خاتون سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے حضور سے یہ شکایت کی کہ اللہ نے آپ کو خوبصورت بیویاں عطا کی ہیں اور آپ اس بڑھیا کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بارے میں کیا خوبصورت جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم سب میرے سکھوں کے دور کی ساتھی ہو، خدیجہ میرے دکھوں کے دور کی ساتھی تھی۔ جب دنیا مجھے پتھر مارتی تھی گھر میں خدیجہ مجھے حوصلہ دیتی تھی، جب دنیا میرے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی تب خدیجہ مجھے گھر کے اندر حوصلے دیتی تھی۔ میری سکھوں کی ساتھی تم ہو، میری دکھوں کی ساتھی خدیجہ تھی، جس نے شیب ابی طالب کے اندر میرے ساتھ بھوک بھی کاٹی، میرے ساتھ مصیبت اور پریشانی میں وہ کھڑی رہیں، اور وقت وفات حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، میں ایک نبی کی بیوی تھی، ایک پیغمبر کی بیوی تھی، ہو سکتا ہے کہ میں حق نہ ادا کر سکی ہوں، اگر مجھ سے کبھی لغزش ہوئی تو میں معافی چاہتی ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دے دیا۔ آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں سیرت کی، عام الحزن، عام کہتے ہیں سال کو، حزن کہتے ہیں غم کو۔ جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ نے پردہ فرمایا اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ محسنہ کائنات تھیں، یہ وہ محبوب کائنات تھیں جنہوں نے حضور کی بھی خدمت کی، حضور کے کپڑے بھی دھوئے، حضور کے برتن بھی دھوئے، حضور کے بچوں کی پرورش بھی کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی کھڑی رہیں، مشکل وقت میں آپ کو حوصلہ اور تسلی بھی دیتی رہیں، اور جاتے ہوئے یہ بھی عرض کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں معافی چاہتی ہوں۔ سیما پہلی ماں کہف امن و امان، حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام۔